کیا ہم نے تجھ کو 2 آنکھیں نہیں دے دی جن سے چکر مکر ٹکر ٹکر تاکتا ہے؟ یہاں بھی دیکھتا ہے وہاں بھی دیکھتا ہے، جو نہیں دیکھنا ہے وہ زیادہ دیکھتا ہے، جو نہیں دیکھنا ہے وہ زیادہ دیکھتا ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا، ایک زبان بھی دی ہے لیکن 100 کے برابر ہے، اتنی نظر آتی ہے لیکن باتیں اتنی کرتا ہے۔ وشفتین، اور تجھے خوبصورت بنانے کے لیے ہم نے 2 ہونٹ بھی دیے ہیں جو تیری زبان کو چھپاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کم بول۔ الم نجعل له عینین، آنکھیں نہیں بنائیں؟ آنکھوں کو دیکھتا نہیں کس کے نظام میں کیسا ہم نے اس کو بنایا ہے، پھر بھی جو نہیں دیکھنا ہے وہ دیکھتا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں کو جھکاؤ، یہ کہتا نہیں اوپر دیکھو۔ ہم کہتے ہیں دائیں بائیں نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، حرام چیزوں کو نہ دیکھو، یہ ادھر ادھر اور حرام چیزیں دیکھتا ہے۔ اس اللہ کی زمین پہ چل کر، اس اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر، اور رزق کے بننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ انسان ایک گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی زندگی کے کھائے ہوئے سارے رزق کی حرام خوری اور نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے بیٹے تھے اور شہزادے تھے، اس کا ایگو بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ اگر تجھ کو گناہ کرنا ہے، تیرے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تو میری باتوں کا تھوڑا سا جواب دے دے، میری باتوں کا چند جوابات دے دے، اور یہ کام اگر تو کر سکے تو تو گناہ کر لے۔ ایسی سلطنت میں چلا جا اور ایسی جگہ چلا جا جو اللہ کی زمین نہ ہو، اور ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے اللہ تعالی دیکھ نہ رہا ہو، اور پھر یہ بتا دے کہ مرنے کے بعد اس اللہ کو کیا جواب دے گا، یہ بتا دے۔ جہاں کرے گا وہ زمین بھی اللہ کی ہوگی، جس کے ساتھ گناہ کرے گا وہ بھی اللہ کی بندی ہوگی، اور جو گناہ بھی کرے گا یہ چھپ کر کرے گا، یہ بہت زیادہ ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی زمین ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے، کام بگاڑو گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہ زمین سے جا سکتا ہے، نہ اللہ کی سلطنت سے بھاگ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اتنا محتاج ہے، نہ اللہ کی نگاہوں سے چھپ کر گناہ کر سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا پھر تو گناہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ بندہ گناہ کرے۔ کیوں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور دل کے اندر جو سینے چھپاتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، کسی کو معلوم پڑتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم کو بنانے والا ہے، اور اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان ارادہ کرتا ہے گناہ کا، اللہ کو معلوم ہوتا ہے، اور اس ارادے کے بعد جب گناہ کرتا ہے، روایات میں آتا ہے چند گھنٹوں تک فرشتے اس گناہ کو نہیں لکھتے، کیا پتہ توبہ کر لے، کیا پتہ توبہ کر لے، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی اتنی بڑی زمین پر چل کر، اللہ کا رزق کھا کر، اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کے بعد، اس کی آنکھوں کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، اس نے کانوں میں جو قوت دی ہے وہ استعمال کرنے کے بعد، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نافرمانی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ جوانی میں زیادہ ہوتا ہے، جوانی کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اب انسان کو اپنی قبر نظر آنی شروع،
اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے انسانوں پر نظر رحمت نہیں کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ وہ جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک الثیب الزانی، بڈھا زانی، کہ بڑھاپے میں بھی گناہ کا کھوٹ نہیں نکل رہا ہے، بڑھاپے میں بھی بد نظری کرتا ہے، بڑھاپے میں بھی زنا کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا آدمی اور بے رحم بادشاہ، ظالم بادشاہ کہ گناہ کی پلاننگ کر رہا ہے اور تو زندگی گزر جائے 60-70 سال کی، اور اس کے بعد انسان توبہ نہ کر سکے، یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ اور انسان کی زندگی کیا ہے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جب انسان قیامت کے دن اپنی زندگی کی طرف دیکھے گا تو کہے گا کہ اوہو، یہ تو میں ایک صبح یا ایک شام گزار کر آیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ابھی جوانی تھی، ابھی جوانی کی مستیاں تھیں، ابھی جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اب بڑھاپا آیا۔ انسان کہتا ہے کہ کیا کریں، پتہ ہی نہیں چلا میں مرنے والا ہوں۔ ہم تو اس دھوکے میں جی رہے ہیں کہ ہم جینے والے ہیں، ہم تو اس دھوکے میں جی رہے ہیں کہ ہم جینے والے ہیں۔ زندگی کا ہر آتا جاتا سانس انسان کو موت کے قریب کر رہا ہے، ہر آتا جاتا سانس۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی کاؤنٹنگ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی جو کوئی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دکھلا دے گا، اور ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کرے گا اللہ اس کو دکھلا دے گا۔ اور انسان کیا کہے گا اپنی نیکیاں اور اپنے اعمال نامے کو دیکھنے کے بعد؟ ما لہذا الکتاب، اوہو، یہ میرا نام اعمال ہے، یہ میرا اعمال نامہ ہے۔ اللہ اکبر، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ایسا ہی ہے نا، ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ کیا سب سامنے آئے گا، اور کہے گا یہ میرا نام اعمال نامہ ہے۔ ارے وہ جو میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے جو کسی کی غیبت کی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے جو کسی کو دھوکہ دیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے جو کسی کی زمین ہڑپی تھی وہ بھی لکھا ہوا ہے، میں نے کسی کے 1 روپے رکھے تھے، چونی رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کہے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ذرہ برابر بھی نیکیاں ہوں گی وہ بھی لکھی ہوئی ہوں گی، ذرہ برابر بھی برائی ہوگی وہ بھی لکھی ہوئی۔ تو انسان کہتا ہے کہ مرنے والے تھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ کہتا ہے اچھا کیسے پتہ نہیں چلا؟ آنکھیں کمزور نہیں ہو، ہم تو مرنے سے پہلے نشانیاں بھیجتے ہیں، موت کے آنے سے پہلے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ تیرا ابا نہیں مر گیا، اماں کا انتقال نہیں ہو گیا، چچا چچی نہیں چلے گئے، دوست احباب کے جنازے نہیں اٹھ گئے، تیرے جوان دوست تو نے نہیں دیکھا کہ ان کو تو نے قبرستان اتار کر آیا اور ان کی ہڈیاں بوسیدہ نہیں ہو گئی قبروں کے اندر؟ کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ کیسے کہہ رہا تھا؟ کیا تیری آنکھوں کی سماعت کمزور نہیں ہو گئی تھی؟ کیا تیرے کانوں نے کم سننا شروع نہیں کر دیا تھا؟ کیا تیرے منہ سے دانت نہیں گر گئے تھے؟ کیا تیرے ہاتھوں میں راشا نہیں آ گیا تھا؟ کیا تیرے قدموں کی لڑکھڑاہٹ نے تجھے نہیں بتایا تھا؟ کیا تیری زبان کی لڑکھڑاہٹ نے تجھے نہیں بتایا تھا؟ کیا تیری بدن کی کپکپی نے تجھے نہیں بتایا تھا؟ کیا تیری بھولنے کی عادت نے تجھے نہیں بتایا تھا؟ کیا تیرے ہونے والے سفید بالوں نے تجھے نہیں بتایا تھا کہ تیرا بڑھتا ہوا ہر قدم یہ زندگی نہیں ہے، یہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے؟